کہ الحمدللہ کتنی ننھی جان کو ہم بچا چکے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وداؤٹ اینی کاسٹ، اور فری پروسیجر ہوئے ہیں بچوں کے. ڈفرینٹ ایجز کے بچے ہیں، اس میں ڈفرینٹ بیٹریز بھی ہیں، کوائنز ہیں، بیٹری سیل ہے، جیولری کی آئٹمز ہیں، اور اس کے علاوہ میگنیٹس ہیں، پنے ہیں، حجاب پنس ہیں. ایک انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ پریزنٹ کرنا یہ بالکل اللہ تعالیٰ کی خاص میرے پہ رحمت ہے، اور آپ سب لوگوں کی دعائیں ہیں. اور انسان نے جو چیزیں اچھی نیت سے کی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر ضرور دیتا ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں زہیب ہاشمی. ناظرین، آج آپ کی ملاقات کرواتے ہیں فیصل آباد کی ایک ایسی مسیحا ڈاکٹر کے ساتھ جنہوں نے 250 سے زیادہ جو کیسز ہیں کامیابی سے سولو کیے بچوں کے حوالے سے. عموماً یہ سننے میں آتا ہے کہ فلاں بچے نے فلاں چیز نگل لی، یا پھر کسی بچے نے کوئی کوئن یا بیٹری کا کوئی حصہ یا سکہ کوئی نگل لیا، تو اس میں جو ہے ڈاکٹر صاحبہ کی خدمات جو ہیں وہ دیدنی ہیں. اس حوالے سے ان سے بات کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کانفرنس جو تھائی لینڈ میں ہوتی ہے اس میں پاکستان سے واحد جو ڈاکٹر ہیں وہ یہ شرکت کرتی ہیں. ڈاکٹر نگینہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسی ہیں ڈاکٹر صاحب؟ جی اللہ کا شکر. اچھا، مجھے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ 250 سے زائد کیسز جو ہیں وہ سولو کر چکی ہیں اور کامیابی کے ساتھ، تو بتائیے گا کہ فیلنگز کیسی ہیں، وہ جو کیس سولو ہونے کے بعد پیرنٹس سے ملاقات ہوتی ہے اس کا کچھ احوال جو ہے وہ شیئر کیجیے. فرسٹ آف آل تو تھینک یو سو مچ کہ آپ لوگ آئے اسپیشل اس چیز کو ہائی لائٹ کرنے، اور اپریسیشن کا بھی بہت شکریہ. اور پاکستان کی عوام کا، فیصل آباد کی عوام کا، میرے ٹیچرز کا، فرینڈس کا، فیملی کا، اور سب سے بڑھ کر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ سب لوگوں کی سپورٹ سے یہ چیز ممکن ہو سکی. تو فیلنگز آبویسلی بہت اچھی ہیں الحمدللہ. بہت اچھا لگ رہا ہے کہ پاکستان کی طرف سے انٹرنیشنل فورم پہ پریزنٹ کرنا اپنے آپ کو، اور یہ چیز شو کرنا کہ پاکستان کے ڈاکٹرز کسی سے کم نہیں ہیں. اور الحمدللہ ہم جس طرح کے ہمارے پاس ریسورسز ہیں، اتنے لمیٹڈ ریسورسز میں رہتے ہوئے بھی ہم بہت سے بچوں کا، مریضوں کا کافی الحمدللہ جدید طریقوں سے علاج بھی کر رہے ہیں، اور بغیر کمپلیکیشنز کے پروسیجرز بھی کر رہے ہیں. جو 250 کی آپ نے فگر بتائی ہے، یہ تو وہ کیسز ہیں جو ہمارے پاس جن کا ریکارڈ موجود ہے. تو اس کے علاوہ بھی کیسز ہیں جو یہ وہ کیسز ہیں جو میں نے چلڈرنز ہاسپٹل فیصل آباد گورنمنٹ ہاسپٹلز میں کیے ہیں وداؤٹ اینی کاسٹ، اور فری پروسیجر ہوئے ہیں بچوں کے. ڈفرینٹ ایجز کے بچے ہیں، اس میں ڈفرینٹ بیٹریز بھی ہیں، کوائنز ہیں، بیٹری سیل ہے، جیولری کی آئٹمز ہیں، اور اس کے علاوہ میگنیٹس ہیں، پنے ہیں، حجاب پنس ہیں. اس کے علاوہ بھی کیسز ہیں جو میں پروفیسرز ہاسپٹل میں بھی کر چکی ہوں، فیصل ہاسپٹل میں فیصل آباد میں بھی پرفارم کر چکی ہوں. اور کچھ ایسی چیزیں تھیں جو پیشنٹ کہتے ہیں کہ ہمیں واپس کر دیں، وہ پھر ہم انہیں ریٹرن کر دیتے تھے، لیکن کچھ ہم نے اپنے پاس سیو کر کے رکھی ہوئی ہیں چیزیں. انشاءاللہ وہ ہم میرا پلان ہے کہ ہم اپنے ڈپارٹمنٹ میں اس کو ڈسپلے بھی کریں گے، ایک اس کی وال بنائیں گے کہ جو شو کرے گا کہ کتنے کیسز بغیر کسی کمپلیکیشنز کے الحمدللہ کتنی ننھی جان کو ہم بچا چکے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. اور جو تھائی لینڈ والا آپ ڈسکس کر رہے ہیں وہ الحمدللہ ایک آنر ہے. اور پاکستان کو اور اپنے شہر فیصل آباد کو ایک انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ پریزنٹ کرنا یہ بالکل اللہ تعالیٰ کی خاص میرے پہ رحمت ہے، اور آپ سب لوگوں کی دعائیں ہیں. اور انسان نے جو چیزیں اچھی نیت سے کی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر ضرور دیتا ہے. اچھا اور ڈاکٹر صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ اس کانفرنس میں جس کا ابھی ہم ذکر کر رہے ہیں تھائی لینڈ میں ہوئی، واحد آپ ڈاکٹر تھی پاکستان سے جنہوں نے نمائندگی کی. اوور آل کتنے ممالک سے وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ شامل ہوئے، شرکت کی تھی وہاں پہ؟ 200 پلس ان کی گیدرنگ تھی، اور کچھ لوگوں نے آن لائن بھی جوائن کیا، کچھ فزیکلی بھی موجود تھے. اس میں جو اسپیکرز کی لسٹ ہوتی ہے نا، جو یعنی جو بولتے ہیں، جو پریزنٹ کرتے ہیں اپنے آئیڈیاز، تو اس میں ڈاکٹر صاحب امریکہ سے بھی تھے، جاپان سے، تھائی لینڈ سے، کوریا سے، اور انڈیا سے، اور پاکستان سے الحمدللہ میں تھی. اور میرا جو ٹاپک تھا وہ فورن باڈیز پہ تھا، کیونکہ ہم نے جتنے کیسز کیے وہ میں نے ریئل کیسز جو ہیں وہ سامنے رکھے، وہ پریزینٹ کیے، اینڈ دے ور سرپرائزڈ.
وہ سب لوگ اتنے حیران تھے کہ پاکستان میں کس کس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ بچے کھا لیتے ہیں، کیونکہ وہ سارا ریکارڈ میرے پاس پکچرز کی فارم میں اویلیبل تھا، اور اوریجنل سنیریوز تھے کہ ہم بچے میں جس طرح بینگل نکالی، اور 10 ماہ کے بچے میں اسی طرح ایک 4 مہینے کے بچے میں بلیڈ نکالا تھا، وہ ان کے لیے بڑا سرپرائزنگ تھا، اس پہ ڈاکٹرز نے پوچھا بھی کہ آپ نے بلیڈ کس طرح نکالا، اور بچے نے 4 مہینے کے بچے نے اس کو کھا کیسے لیا۔ اور اسی طرح لاک والا جو کیس ہے، ابھی ہم نے 3 ایئرز اولڈ چائلڈ میں نکالا کچھ دن پہلے، وہ بھی پریزنٹ کیا۔ مطلب جتنے کمپلیکیٹڈ کیسز ہم ابھی تک کر چکے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ڈپارٹمنٹل ہمارا ڈیٹا تھا 3 4 ایئرس کا، وہ سارا ہم نے اس پلیٹ فارم پہ پریزنٹ کیا۔ اور جو کمپلیکیشنز وغیرہ ہوتی ہیں، جو نیو ٹیکنیکس ہیں اینڈوسکوپی سے ریلیٹڈ، وہ ڈسکس کی گئیں، اور سب لوگوں نے الحمدللہ اس کو بہت اپریشیٹ کیا۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے پاکستان کی نمائندگی کر کے آئی ہیں، یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں میڈیکل فیسلٹیز میں کیا کمیاں ہیں، ان کو کس طرح سے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ فیسیلیٹیز، ظاہر ہے گورنمنٹ سیٹ اپ پہ ہم کوشش تو کر رہے ہیں، اور گورنمنٹ بھی کافی ایکٹیو ہے۔ مریم نواز شریف صاحبہ بھی کافی اس پہ کوشش کر بھی رہی ہیں، اور کافی چیزوں میں بہتری آئی بھی ہے۔ میڈیسنز بھی اندر سے اویلیبل ہیں، پروسیجرز بھی ہم اندر سے ہی فری ہو رہے ہیں بچوں کے۔ ہوپس ہو کہ ان فیوچر انشاءاللہ جو تھوڑی بہت کمیاں ہیں وہ بھی ود دا پیسج آف ٹائم بہتر ہو جائیں گی، بٹ جتنی ہمارے پاس فیسلٹیز اویلیبل ہیں، کوئی ایسا پروسیجر نہیں ہے کہ جو لاہور میں ہوتا ہے اور یہاں پہ نہیں ہوتا۔ مطلب اگر بچوں کی میں بات کروں اینڈوسکوپی سے ریلیٹڈ، کیونکہ میں بچوں کی گیسٹرنٹرولوجسٹ اور میدا جگران اسپیشلسٹ کہہ لیں عام زبان میں، اور بچوں کی اینڈوسکوپی اسپیشلسٹ، تو جب میں یہاں پہ شروع میں آئی تھی 2017 میں، تو اس وقت کچھ بھی نہیں تھا، صرف ایک چیئر اور ٹیبل تھا جس سے میں نے اپنا ڈپارٹمنٹ سٹارٹ کیا۔ بٹ الحمدللہ اب 6 7 ایئرس میں ایک پورا ڈپارٹمنٹ اسٹیبلشڈ ہے، وہاں پہ ٹریننگ ہو رہی ہے، جونیئر ڈاکٹرز ٹرینڈ ہو رہے ہیں، اور پیشنٹ بھی الحمدللہ ٹھیک ہو کے جاتے ہیں، تو نیو مریض آتے ہیں، پیشنٹ سے پیشنٹ بنتے ہیں۔ اچھا میم، میرا لاسٹ کویشچن صرف آپ سے یہ ہے بچوں کے متعلق، جو ہے وہ یہ ایسے ہے کہ لوگ جو ہے بچے کوئی بھی چیز نگل جاتے ہیں، تو اس حوالے میں سب سے پہلے یا بچوں کے معاملے میں سب سے پہلے کس ڈاکٹر کو رجوع کرنا چاہیے، اور جو آبجیکٹ کا سائز ہے وہ کس طرح سے میٹر کرتا ہے؟ بہت اچھا کویسچن ہے آپ کا۔ بچہ اگر ایج پہ ڈپینڈ کرتا ہے، اگر 1 سال سے چھوٹا بچہ ہے پھر تو ایمرجنسی ہے، کوئی بھی آئٹم لے لے وہ آپ کو نکلوانی چاہیے، بچے کو اگنور نہ کریں۔ دوسرا، پیرنٹس فنگر مار کے نکالنا شروع کر دیتے ہیں، وہ بھی چیز ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ آپ اس سے نا اس کو زیادہ اندر پش کرتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ وہ خوراک کی نالی کے بجائے اگر وہ سانس کی نالی میں چلی جائے تو وہ زیادہ خطرناک ہے، اور اس کے لیے ظاہر ہے ENT اور پلمنالوجسٹ کی طرف آپ کو بھی جانا پڑے گا۔ ہم بچوں کی جو میدا جگر میں میدے میں اور سٹمک میں یا انتڑیوں میں ہوتی ہیں فورن باڈیز، ان کو نکالتے ہیں۔ اسی طرح اگر بچہ بڑا ہے اور جو آبجیکٹ لیا ہے بچے نے، اس کا جو ڈایامیٹر ہے 2.5 سینٹی میٹر سے زیادہ ہے، اور اس کی جو لینتھ ہے 4 to 5 سینٹی میٹر سے زیادہ ہے، تو وہ ایمرجنسی وہ نکلوانی چاہیے۔ اسی طرح شارپ آبجیکٹس ہوتے ہیں، لائک نیڈل ہے، سیفٹی پن کھلی ہوئی ہے، یا بچے نے کوئی نیل کیل نگل لیا ہے، یا اسی طرح سیفٹی پن، حجاب پنز، بچیاں اکثر جو 13 14 سال کی دیکھتے ہیں وہ حجاب لیتی ہیں تو وہ یہاں پہ پن لگانی ہوتی ہے، تو جب تک وہ حجاب سیٹ کری ہوتی ہیں پن نے منہ میں رکھ لیتی ہیں، تو وہ جو منہ میں رکھتی ہیں تو جب گھونٹ بھرتی ہیں تو اچانک سے خوراک کی نالی میں چلا جاتا ہے۔ تو اس طرح کی جو شارپ آبجیکٹس ہیں ان کو بھی نکلوانا ضروری ہے، کیونکہ یہ پرفوریٹ کر سکتی ہیں اسوفیجل میکوزا کو، سٹمک کو، خوراک کی نالی کو یا میدے کو پیئرس کر سکتی ہیں۔ اسی طرح میگنیٹ اگر ایک سے زیادہ لیں گے وہ بھی خطرناک ہے۔ اور بٹن بیٹری سب سے امپورٹنٹ، جو کہ بہت ساری جو فورن باڈیز ہیں اس میں سب سے زیادہ نوٹوریس جو ہیں وہ بٹن بیٹریز ہیں، جو آپ واچز میں دیکھیں چھوٹے سیل ڈلتے ہیں، کمپیوٹر میں ڈلتے ہیں، ریموٹ میں ڈلتے ہیں، گلوکومیٹرز میں ڈلتے ہیں، ٹوائز میں ڈلتے ہیں، تو اگر وہ چارجنگ کنڈیشن میں ہیں تو وہ پھر خوراک کی نالی کو ڈیمیج کرتے ہیں، اور اس میں ایسڈ ہوتا ہے وہ ڈیمیج کرنا شروع کر دیتا ہے۔
تو اس میں یہی ہے کہ اگر سائز چھوٹا ہے آبجیکٹ کا تو آپ ویٹ کر سکتے ہیں، لیکن اگر سائز بڑا ہے اور بچے کو کوئی علامات آنا شروع ہو گئی ہیں، لائک بچے کا سانس خراب ہے، بچہ وامیٹنگ کر رہا ہے، بچہ کچھ کھا نہیں رہا، اور بچہ خود بتاتا ہے کہ میرے گلے میں درد ہے، مجھے کچھ چیز فیل ہو رہی ہے کہ گلے میں پھنسی ہوئی ہے، تو اس طرح کی سمٹمز کو آپ اگنور نہ کریں، اس میں تو پھر ارجنٹ آپ کو چاہیے کہ بچوں کے جو معدہ جگران اسپیشلسٹ ہیں ان سے کنسلٹ کریں، تاکہ ٹائملی انٹرونشن ہو سکے اور ٹائملی اس کو ریموو کیا جا سکے۔ بالکل ناظرین، ہمارے ساتھ ڈاکٹر نگینہ صاحبہ موجود تھی، جنہوں نے صرف فیصل آباد کی نہیں بلکہ پاکستان کی نمائندگی جو ہے وہ عالمی سطح پر کی، اور 250 سے زائد یہ وہ کیسز ہیں جن کا اس وقت ریکارڈ ان کے پاس موجود ہے۔ اس کے علاوہ جس طرح سے انہوں نے خود ذکر کیا کہ اور بہت سے ایسے کیسز ہیں جن کو ہم اس طرح سے ریکارڈ نہیں کر سکے جس طرح سے یہ جو فہرست ہے یہ تیار کی گئی ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔